اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام و سامعین اعظام، فارسی کا ایک مقولہ ہے، چاہ کن را چاہ درپیش، اور اسی طرح سے عربی میں بھی یہ مقولہ ہے، من حفر بئرا لاخیہ فقد وقع فیہ۔ بہرحال اسی کے مفہوم کو آج میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ اس میں خود گرتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی مفاد کے لیے یا اپنی کسی بھی غرض کے لیے کسی بھی بھائی کا برا نہ چاہیں اور ان کو نقصان میں یا کسی طرح سے کوئی تکلیف نہ دیں، چاہے ذاتی طور پر ہو یا کاروباری طور پر ہو یا کسی بھی طور سے ہو، اس کو کسی بھی طرح سے تکلیف نہ دیں، بلکہ ان کے ساتھ ایک خوش کن بہترین زندگی گزاریں۔ اور دوسروں کے ساتھ ہم بغیر مطلب کی کسی کی برائی چاہنا بہت ہی بری چیز ہے۔ حدیث میں بھی منع کیا گیا، قرآن کے اندر بھی منع کیا گیا کہ ہم کسی مسلمان بھائی کے ساتھ برا کریں اور اس کا نقصان کریں۔ اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ بہترین مسلمان وہ ہے، اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے اور دیگر چیزوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہاتھ سے اور زبان سے اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ اکثر تکلیفیں زبان سے اور ہاتھ سے دی جاتی، اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے بھی تکلیف دی جاتی لیکن بہت کم۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کے علاوہ دوسری چیز سے اس کو تکلیف دی جائے، جیسے پیروں سے تکلیف دی جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہاتھ زیادہ یوز ہوتا ہے، زیادہ استعمال ہوتا ہے اور زبان زیادہ استعمال ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کا حدیث کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے کہ آپ کسی بھی مسلمان بھائی کو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائیں۔ زبان سے بھی تکلیف پہنچاتے ہیں، ہاتھ سے بھی تکلیف پہنچاتے ہیں اور پھر دیگر چیزوں سے بھی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ زبان سے تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو رسوا کریں، ذلیل کریں، گالی گلوچ کریں، ان کی عزت کو اچھالیں، ان کے بارے میں برا بولیں، ان کے بارے میں برا دوسروں سے کہیں، تو بہرحال یہ زبان سے تکلیف پہنچانا ہے۔ ہاتھ سے تکلیف پہنچانا ہے کہ اس کے اوپر ظلم کرنا، زیادتی کرنا اور مار پیٹ کرنا ان کے ساتھ، ان کی چیزوں کو توڑ دینا وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے اندر آتی ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی پیر سے تکلیف پہنچائے تو وہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائیں، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اور ہماری ذات سے جہاں تک بھی ہو سکے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، اور ہماری زندگی دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہونی چاہیے۔ اپنی غرض اور اپنی مقصد کے لیے اپنے مقصد کو حصول کے لیے اس کو استعمال کر لینا، اس طرح سے زندگی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو دوسرے کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس کے اندر گرتا ہے۔ ہم دوسرے بھائی کا برا چاہیں گے تو یقیناً ان کے ساتھ برا تو نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ ہی برا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون ہے۔ ہم سوچتے ہیں اپنے ذہن کے اعتبار سے کہ ہم اس کا برا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ بھی گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی تدبیریں بھی ہیں، ہم دوسری تدبیر کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے علاوہ دوسری تدبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، شام کے ملک کا ہے کہ ایک تاجر یعنی بزنس مین بزنس کرنے کی غرض سے بہت سارے پیسے لے کر کے، یہ واقعہ جو ہے 1920 سے پہلے کا واقعہ ہے، یعنی جنگ عظیم، پہلی جنگ جو ہوئی تھی، پہلی ورلڈ وار، جو اس سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک تاجر جو ہے بہت سارے پیسے لے کر کے حلب شہر کی طرف گیا کہ وہاں سے بہت ساری چیزیں لائیں گے، خرید کر لائیں گے اور پھر اپنے یہاں تجارت کریں گے۔ تو تجارت کی غرض سے وہ اپنے گاؤں سے نکلا، اپنے شہر سے نکلا، لیکن راستے میں ان کو سخت بارش اور طوفان، برد و باد، یہ سب چیزیں نے اس کو آ گھیرا، یعنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، برف باری ہونے لگی۔ اب بیچارہ کیا کرتا، اس کا تو گھر نہیں تھا وہاں۔ راستے میں پناہ لینے کے لیے انہوں نے کسی اجنبی کے گھر پہ دستک دی،
پہلے زمانے میں کوئی ہوٹل نہیں ہوا کرتا تھا، کوئی ریسٹورنٹ اس طرح سے نہیں ہوا کرتا تھا کہ لوگ وہاں جا کر کے پناہ لے لیں، بلکہ اگر پناہ لینا پڑتا تو کوئی رشتہ دار ہوتے تھے، دوست احباب ہوتے تھے، کوئی اقربا ہوتے تو اس کے یہاں جا کر کے پناہ لیتے تھے، یا پھر اگر کوئی نہیں ہے تو کسی اجنبی کے گھر پہ دستک دینا پڑتا تھا اور اس سے ریکویسٹ کرنا پڑتا تھا، ان سے عاجزی انکساری کر کے اس سے اجازت لینا پڑتا تھا کہ میں بھائی آج آپ کے یہاں مہمان رہنا چاہتا ہوں، میں مسافر ہوں۔ تو الغرض وہ مسافر جو اپنے گھر سے نکلا تھا تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف، جس کو راستے میں بارش نے، سخت بارش اور طوفان نے آ گھیرا، پکڑ لیا، تو وہ ایک اجنبی شخص کے دروازے پہ دستک دیا۔ تو وہ شخص گھر والا باہر آیا، پوچھا کون؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، اور یہ سخت طوفان اور بارش اور یہ سرد راتیں، یہ ٹھنڈ راتیں اور خنک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ایسی ہے کہ میں کہیں بسر نہیں کر سکتا ہوں فٹ پاتھ پہ باہر زندگی، اس لیے آپ سے میں اجازت لینا چاہ رہا ہوں کہ آپ آج رات مجھے مہمان بنا لیں، صبح ہوں گا تو پھر میں چلا جاؤں گا، یعنی صبح جب ہوگی تو میں اپنا سامان لے کر کے اپنے رخت سفر باندھ کر کے اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤں گا۔ تو انہوں نے ان کی بات سنی تو گھر والے تیار ہو گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے خوش آمدید کہا، اہلا و سہلا کہا، مرحبا مرحبا، آئیے تشریف لائیے، بڑا خوش مزاج دل کا تھا۔ ان کا چھوٹا سا گھر تھا، 2 روم تھے اس گھر کے اندر، ان کی ایک بیوی تھی اور ایک جوان سال بیٹا تھا۔ ایک روم میں ان کا بیٹا رہتا تھا، دوسرے روم میں میاں بیوی رہتے تھے، اور دن میں کھانا پینا جو بھی ہے تو بیٹے کے روم میں کھاتے تھے پیتے تھے، سونے کا وقت ہوتا تھا تو دونوں ایک روم میں میاں بیوی اور دوسرے روم میں بیٹا سو جاتا تھا۔ الغرض شام تو ہو ہی چکی تھی، رات گزارنا تھا، مہمان نے ان کو ویلکم کیا، پھر گھر لائے اور پھر جو اس کے لیے کھانا پینا ہوا بندوبست کیا، تھوڑی دیر اس کے لیے پاس بیٹھے بھی، باتیں ہوتی رہی کہ آپ کس مقصد سے آئے، کہاں جا رہے، کیا بات ہے۔ تو انہوں نے، جو مسافر تھے، تاجر جو بزنس کے لیے حلب شہر جا رہے تھے، شام کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے پوری بات تفصیلاً بتا دی کہ میں اس غرض سے اپنے گھر سے نکلا ہوں، سامان کے ساتھ، پیسوں کے ساتھ، تاکہ وہاں جا کر کے چیزیں خریدوں اور پھر وہاں سے لا کے اپنے شہر جاؤں اور پھر وہاں جا کے بزنس کروں، اس غرض سے لے کے اتنے پیسے بھی آیا ہوں۔ ساری چیز مہمان نے میزبان کے سامنے بتا دی، کوئی چیز راز نہیں رکھا۔ ان کی بیوی جو تھی، میزبان کی بیوی جو تھی، وہ بھی دوسرے روم سے سن رہی تھی ساری باتیں، ان کو بھی کان میں جا رہی تھی۔ بہرحال جب کھانا پینا کھا لیا اور ساری باتیں ہو گئی تو میاں بیوی دوسرے روم میں چلے گئے اور مہمان کے لیے ایک بستر الگ لگا دیے تھے، ایک کونے میں ایک کھاٹ تخت پر لگا دیے تھے کہ مہمان صاحب یہاں سوئیں، اور ان کا لڑکا، اس کے لڑکے کا الگ نیچے بستر لگا دیا تھا کہ لڑکے کو بتایا کہ تم یہاں سو جانا، مہمان یہاں سو جائیں گے۔ اب میاں بیوی کے جانے کے بعد میاں بیوی دوسرے روم میں چلے گیا، یہ دونوں لڑکا اور مہمان جو تھے آپس میں بات کرنے لگے، اور بات کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی، بہت تاخیر ہو گئی، اور پھر میزبان کے ہی بستر پر لڑکے کو نیند آ گئی اور بچہ وہیں سو گیا، میزبان لڑکے کے بستر پر سو گیا، اور ادھر میاں بیوی آپس میں سرگوشی کرنے لگے، اور وہ جو بیوی ہے اس شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالی کہ دیکھو ہم فقر و فاقہ میں زندگی بسر کر رہے، کب تک ہماری زندگی اس طرح سے گزرتی، کب تک ہم یوں ہی فقیروں کی زندگی بسر کرتے، تنگ دستی کی زندگی بسر کرتے، کبھی ہماری قسمت بھی غنا آئے گا، مالداری آئے گی نہیں آئے گی، کیا ہم بھی کبھی پیسے دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے؟ آج بڑا سنہرا موقع ہے، بڑا اچھا موقع ہے، ایسا کرتے ہیں، یہ مہمان جو ہمارے پاس آئے ہیں بڑا مالدار ہے، پیسوں کے ساتھ آیا ہے، اس کو قتل کر دیتے ہیں، ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے، غنی ہو جائیں گے، مالدار ہو جائیں گے۔ اس کے شوہر نیک تھے تھوڑا، انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنے مہمان کے ساتھ ایسا کس طرح سے کر سکتے، وہ ہمارا مہمان ہے، نہیں ہم نہیں کریں گے۔ لیکن اس کی بیوی، شیطان اس کے اوپر حاوی تھا، برابر وہ برغلاتی رہی اور اس کے دل میں باتیں ڈالتی رہی، وسوسہ کرتی رہی، نہیں ہم مجبوری میں یہ کر رہے ہیں، ہم جان بوجھ کے تو کر رہے ہیں لیکن مجبوری میں کر رہے ہیں کہ ہم فقر و فاقہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ معاف کریں گا، اس طرح سے اس طرح سے اپنے شوہر کو اپنی چرب زبان میں میٹھی میٹھی انداز سے سمجھاتی رہی، یہاں تک کہ اس کا شوہر بھی اس کے قتل کے لیے راضی ہو گیا۔ اور پھر رات آدھی گزر چکی تھی،
رات گپ اندھیرا، پھر بارش اور پھر ٹھنڈی ہوائیں، پورے بادل چھائے ہوئے، پوری فضا ابر آلود، بھیانک کالا سیاہ پن چھایا ہوا تھا، ایک دوسرے کو دیکھنا چاہے تو بھی دیکھ نہیں سکتے، ایسا گپ اندھیرا تھا۔ خیر وہ آدمی جو ہے خنجر نکالا، خنجر کو تیز کیا اور پھر دبے قدموں کے ساتھ اپنے بیٹے کے روم کی طرف آیا۔ اور پھر انہوں نے جو سوچا تھا کہ ہمارا مہمان وہاں سو رہا ہوگا، وہاں جائیں گے، اسے قتل کریں گے، چنانچہ انہوں نے پلاننگ کے مطابق ویسے ہی کیا اور ٹٹولتے ہوئے اس کے پاس پہنچا اور ٹٹولتے ہوئے اس کے گردن کے پاس ہاتھ لے گیا اور پھر انہوں نے اس کے حلق پر خنجر چلا دی، اس کو قتل کر دیا۔ اور پھر اس کو گھسیٹتے ہوئے، اس کے پیچھے پیچھے اس کی بیوی بھی تھی، اس کو گھسیٹتے ہوئے اپنے گھر سے باہر لے گئے۔ جب دروازے کے پاس پہنچے تو اسی وقت ایک بجلی چمکی، تو بجلی چمکی تو اس کی روشنی میں اس کے چہرے پر ان کی نگاہیں پڑی تو دیکھا کہ وہ مہمان نہیں بلکہ وہ تو اس کا بیٹا ہے، اور اس پہ اکلوتا بیٹا تھا۔ دونوں میاں بیوی کی اتنی سخت چیخ نکلی، اتنی بلند چیخ نکلی کہ بے ہوش ہو گئے وہ لوگ۔ اب اس چیخ کو سن کر کے مہمان بھی جو سو رہا تھا جاگا، دوڑا ہوا ادھر آیا، اور آس پڑوس جو تھے، پڑوسی جو، وہ بھی جاگ گئے، وہ بھی آئے، کیا بات ہوئی، ایسی چیخ کہاں سے آئی، کیا بات ہے، کہیں بجلی تو نہیں گر گئی آسمان سے؟ بہرحال دیکھا تو ایک لاش پڑا ہوا ہے، وہ اس دونوں میاں بیوی کے بچے کی لاش ہے، ایک جوان لاش ہے، اور وہ دونوں میاں بیوی بے ہوش پڑے ہوئے۔ تو پانی کا چھینٹا مارے تو وہ ہوش میں آیا۔ پولیس بھی آ گئی، تحقیقات کیے تو معلوم ہوا، جب تحقیقات کیے اور تفتیش کیے تو معلوم ہوا کہ ان کی نگاہ جو ہے مہمان کے مال پر پڑ گئی تھی، اور وہ مہمان کو قتل کر کے اس کے مال کو ہتھیانا چاہ رہے تھے اور اس کے مال کو لینا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے برا ارادہ کیا ان کے ساتھ، اور ان کے لیے سمجھو کنواں کھودا، ان کا برا چاہا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ تو سب چیز دیکھ رہا ہے، سب چیز جان رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھیے کس طرح سے بدلہ لیا کہ انہوں نے کیا چاہا اور کیا ہوا۔ اس لیے کہا جاتا ہے من حفر بئرا لاخیہ فقد وقع فیہ، کہ جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ اس میں خود گرتا ہے۔ تو ہم اس کے لیے کنواں نہیں کھود رہے بلکہ اپنی بربادی کا سامان ہم خود تیار کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم کسی کی بربادی کا نہ سوچیں، اس کی بربادی کے ذریعے سے ہم خود برباد ہونا چاہتے ہیں۔ اگر آپ سوچنا چاہتے ہیں تو کسی کو آباد کرنا اور کسی کے بارے میں اچھا سوچئے، بھلا سوچئے، اور ورنہ اگر برا سوچیں گے تو ہمارے ساتھ اسی طرح سے ہوگا۔ فارسی میں بھی یہ مقولہ مشہور ہے، چاہ کن را چاہ در پیش، کنواں کھودنے والے کے لیے کنواں سامنے ہوتا۔ اسی طرح سے فارسی کا ایک مقولہ بھی ہے، چرا کارے کند عاقل کے بعد آیت پشیمانی، کہ عاقل ایسا کام ہی کیوں کرتے ہو کہ جس کے بعد شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس لیے یہ چند نصیحت کی چیز میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں بدخواہی سے اور بری نیت سے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے، دوسروں کو مضرت پہنچانے سے اللہ تبارک تعالی باز رکھے۔ میری باتیں آپ لوگوں کو اگر اچھی لگتی ہے تو دوسروں تک بھی شیئر کریں، کہ نیکی کی بات دوسروں تک پہنچانا یہ بھی نیکی ہے۔ اس کے ذریعے سے دوسروں کا بھی بھلا ہوگا، اچھی باتیں سنیں گے تو وہ بھی اچھائی کی طرف گامزن ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔